کہ یہ مذاکرات صوبائی حکومت نے نہ کیے ہیں، نہ صوبائی حکومت کے پاس مذاکرات کرنے کا اختیار ہے، اور تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان فوج میں کوئی خفیہ ڈیل ہوئی ہے۔ اب وہاں پر امریکہ کے جانے کے بعد وہ جو جہاد یا مقدس جنگ کہہ لیں اس کو، یا جو بھی کہہ لیں، وہ وجہ ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اس دوران بھی حملے ہوئے، اس دوران بھی واقعات ہوئے، تو کیا یہ واقعات ان کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے؟ پاکستان میں کئی ایسے گروہ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو نام طالبان کا استعمال کر رہے ہیں۔ میڈیا بغیر کسی ریسرچ کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، تم کون ہوتے ہو مذاکرات کرنے والے، بات چیت کرنے والے۔ ہماری پارٹی میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو شاید مذاکرات کے اس عمل سے خوش نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک آپشن پھر صرف جنگ ہے۔ امن تو قائم ہوا ہے، لیکن امن بزور بندوق قائم ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں محترم بیرسٹر محمد علی سیف صاحب۔ سیف صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیے کہ اس وقت صوبے میں طویل عرصے بعد پھر ایک بدامنی کی لہر چلنی شروع ہوئی ہے، اور وہی بیلٹ ہے فاٹا، ایکس فاٹا، اور ساتھ میں یہ ملکنڈ میں اور سوات میں کچھ عرصہ پہلے بھی لوگ آئے تھے، کچھ ڈی ایس پی کو اغوا کیا تھا، اور پھر کل جو واقعات ہوئے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ صورتحال اتنی تیزی سے کس طرح بدل رہی ہے، اور حکومت کی اس پہ کس طرح نظر ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالیہ واقعات کا ایک اور تسلسل یا لنک جو ہے، ایک تعلق جو ہے وہ افغانستان کی صورتحال سے بھی ہے، اور حالیہ دنوں میں جو مذاکرات کا سلسلہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ، ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کے ساتھ مختلف اوقات میں مذاکرات ہوئے، میٹنگز ہوئیں، اور بعض نکات پر انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہوئی۔ ایک چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں شروع سے ہی، کہ یہ مذاکرات صوبائی حکومت نے نہ کیے ہیں، نہ صوبائی حکومت کے پاس مذاکرات کرنے کا اختیار ہے۔ یہ مذاکرات ریاست پاکستان کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اسٹیٹ آف پاکستان ان مذاکرات میں انوالو ہے، اور یہ 2021 سے یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، یعنی عمران خان صاحب کے دور سے؟ جی، جس وقت وہ جو بھی اس وقت حکومت تھی، عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور پاک فوج اس میں یقیناً ان کا رول تھا، کیونکہ جنگ فوج نے 21 سال تک لڑی ہے۔ تو مذاکرات کے حوالے سے جو پہلا فریق تھا جس کے ساتھ بیٹھ کے تحریک طالبان نے مذاکرات کرنے تھے، وہ پاک فوجی تھی، دوسری طرف وہ تھے تحریک طالبان پاکستان تھے۔ تو جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تو اس وقت بھی اسٹیٹ ہی کی ایک کاوش تھی کہ اس معاملے کو، اس تنازع کو امن کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، اور ایک پیسفل طریقے سے اس کو سیٹل کیا جائے، اور اس کا خاتمہ ہو، نہ کہ جنگ کے ذریعے، کیونکہ جنگ اس کا علاج نہیں ہے۔ جنگ کے نتیجے میں تو یہی ہوا کہ امان قائم ہو گیا، ان کو دھکیل دیا گیا، یہ افغانستان کی طرف چلے گئے، لیکن ان کا خدشہ بہرحال اور خطرہ بہرحال موجود تھا۔ اچھا، اس میں یہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی کیسے، کیوں مذاکرات کا آئیڈیا آیا، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور یہ بات میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بعض حلقوں سے بڑی تواتر کے ساتھ یہ باتیں آ رہی ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا میں، کہ جیسے کوئی طالبان اور تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان فوج میں کوئی خفیہ ڈیل ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کا علاقہ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جی، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل ایک من گھڑت بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بات ہے کہ یہ قوم کو تقسیم کرنے کی اور قوم اور ملکی مفاد کے خلاف بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حلقے یہ بات کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہے ہیں، سیاسی حلقے، اور کچھ جو ہیں وہ یقیناً ایک افراتفری پھیلا رہے ہیں، ایک فساد پھیلا رہے ہیں۔ کابل میں امارات اسلامی افغانستان کی حکومت قائم ہو گئی۔ جب حکومت قائم ہوئی، یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، تنظیم جو ہے، جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ، اس تنظیم کے ساتھ منسلک ہیں، یہ لوگ تقریباً 21-22 سال تک امریکہ کے خلاف یہاں جو جنگ ہوئی اس میں امارات اسلامی افغانستان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے امریکہ کے ساتھ۔ یہ ان کے لوگ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ایک مورچے میں انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، تو ایک تعلق ان کا ہے۔ جب انخلا ہوا امریکی فوجوں کا اور افغانستان ان کے قبضے میں آیا طالبان کے، تو تحریک طالبان کے بارے میں پاکستان کے جو خدشات تھے وہ افغانستان کی امارات اسلامی کو بھی معلوم ہے۔ افغان امارات اسلامی نے حکومت پاکستان کو یہ کہا کہ ہم آپ کی مصالحت کراتے ہیں۔ وہاں پر امریکہ کے جانے کے بعد وہ جو جہاد یا مقدس جنگ کہہ لیں اس کو، یا جو بھی کہہ لیں، وہ وجہ ختم ہو گئی تھی۔ پاکستان کی حکومت نے اسی تناظر میں مذاکرات شروع کیے اکتوبر میں، جس کو اسٹیٹ کی سرپرستی اور پشت پناہی حاصل تھی۔ شروع میں جب مذاکرات ہوئے تو پاکستانی فوج کے اہلکاروں نے، افسران نے ابتدائی جو بات چیت تھی، اس کے بعد
ایک ضرورت پیش آئی کہ اب اس میں عوامی رائے کو بھی شامل کیا جائے. تو اب عوامی رائے جب شامل ہونے کی بات ہوگی تو یہ کہاں سے ہوگی؟ ظاہر ہے ان علاقوں کو فوقیت دی جائے گی جہاں یہ جنگ ہوتی رہی ہے, جو 20-21 سال اس جنگ کے عذاب کو بھگتتے رہے ہیں. ان کے مختلف علاقوں پر مشتمل جرگے بنائے گئے جو گئے, اور پشتون روایات کے تحت ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا جس میں مصالحانہ اور ثالثانہ کردار امارات اسلامی افغانستان نے ادا کیا. یہ کوئی 2-3 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے یہ مطالبہ ایک آیا ان مذاکرات میں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب یہ صلح اس شرط پہ ہم کریں گے کہ فاٹا کا جو علاقہ آپ نے ضم کر دیا ہے خیبر پختونخوا میں, اس کو ریورس کیا جائے, اس کو واپس اپنی شکل پہ لایا جائے. اور دوسرا ان کی طرف سے یہ بات آئی تھی, یہ سوال تھا, یہ بات نہیں تھی, یہ سوال تھا کہ ہم جب واپس جائیں گے تو ہمارے تحفظ کی کیا گارنٹی ہوگی. ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہاں پر کئی خاندانوں کے ساتھ, قبیلوں کے ساتھ ان کی دشمنیاں ہیں, کیونکہ دونوں طرف سے لوگ مارے گئے ہیں. بالکل. اور پشتون معاشرے میں خون جب بہتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ پھر نکلتا ہے. ذاتی دشمنی ہوتی نہیں, یا آپ نے دیکھیں یا آپ نے اس کا بدلہ لینا ہے اور یا آپ نے تصفیہ کر کے اس معاملے کو ختم کرنا ہے. تو کوئی ذی عقل ذی ہوش آدمی وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ یار میں خون بہانے کی بجائے بہت بہہ چکا ہے, مزید بہانے کی بجائے میں اس کو تصفیہ کر کے اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے اس ملک میں ساری عمر بندوقیں پھراتے ہوئے لڑائیاں نہیں کرنی, آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایک سیکیور مستقبل. ان کا دوسرا نقطہ تو بالکل جینون تھا, لیکن پہلے نقطے پہ بہت زیادہ تحفظات آئے ہوئے تھے. تحفظات آئے تھے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ان کی طرف سے مطالبہ تھا. ہم نے ان کو کہا کہ ہم اس پر آپ سے بات بھی کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن یہ بات اچھا یہ جو جس میں جب یہ بات ان کی طرف سے آئی تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب آپ ایک بڑا جرگہ بھیجیں. اس سلسلے میں ایک دوسرا جرگہ گیا جو ہم مئی کے آخر میں ہم کابل گئے. میں بھی اس جرگے میں شامل تھا. مجھے اس جرگے کا کوارڈینیٹر بنایا گیا کہ آپ کوارڈینیٹ کریں گے. ہم جب وہاں گئے ہم نے ان سے بات کی, انہوں نے یہ شرط رکھی, اس پر ہماری ان کے ساتھ 2-3 دن تک بات چیت چلتی رہی. اور اس بات چیت میں ہم نے ان کو یہی کہا, یہ جو فیصلہ فاٹا کے مرجر کا ہوا ہے یہ ایک پارلیمانی طریقہ کار کے تحت آئین کے تحت ہوا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں ایک آئین میں ترمیم کی گئی ہے. بات یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس اگر ریورس ہوگا تو اس میں اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا اس کے کرنے میں تھا. تو ریورسل اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. پھر ایک اور جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ فاٹا کے انضمام کے حوالے سے کچھ قبائلی لوگوں نے بھی سپریم کورٹ میں پٹیشنز دائر کی ہوئی ہے. تو ہم نے ان سے یہ بات کی کہ سپریم کورٹ نے بھی اس پر ابھی کیس پہ جو ہے سماعت جاری ہے یا زیر سماعت ہے یہ کیس, تو اس لیے سپریم کورٹ کا بھی اس میں ایک رول ہوگا. یہ بڑا جرگہ جو گیا تھا یہ کچھ لے کے آیا ہے, کوئی روشنی کی کوئی کرن اس میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے؟ سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہماری ہوئی ہے اور جس کو میں اچیومنٹ ہی کہوں گا وہ یہ ہے کہ طالبان کی طرف تحریک طالبان کی طرف سے یہ جو تاحکم ثانی فائر بندی لڑائی سیز فائر جو تھا یہ بہت بڑا ایک اقدام تھا اور یہ جاری رہا کافی عرصے تک. لیکن اس دوران بھی حملے ہوئے, اس دوران بھی واقعات ہوئے, تو کیا یہ واقعات ان کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ میں پھر ایک بات کروں گا کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان نامی تنظیم کے ساتھ جس کے سربراہ مفتی نور ولی ہیں اور ان کی اپنی ایک رہبری شورا ہے جو ان کے مختلف علاقوں کے جو کمانڈر ہیں ان پر مشتمل ہے. وہ تو ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں کئی ایسے گروہ ہیں, ایسے لوگ ہیں جو نام طالبان کا استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ طالبان کی اس تحریک کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں یا ان کی نظم سے آؤٹ ہیں, ان کی تنظیم کے فیصلے نہیں مانتے, باغی ہیں. ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلے تحریک طالبان پاکستان کا حصہ تھے لیکن اب اختلافات کی وجہ سے الگ ہو گئے, انہوں نے اپنے گروپ بنائے اور وہ مختلف علاقوں میں ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, نارتھ وزیرستان میں حافظ گل بہادر کا گروپ ہے, یہ پہلے طالبان کے ساتھ تھا, تحریک طالبان کا حصہ تھا, اس کے بعد اب یہ ان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ایک اختلاف کی ہے اور وہ اگر بات چیت کر رہے ہیں تو یہ حکومتی اداروں پر اور لوگوں پر حملے کرتا ہے. اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں گنڈا پور گروپ کے نام سے ایک گروپ ہے, گنڈا پوروں میں کچھ لوگ تحریک طالبان کے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ مذاکرات میں بھی بیٹھے ہیں اور انہی کے قبیلے کے کچھ اور لوگ جو ہیں وہ مخالف ہیں. تو ہر جگہ ہوتا ہے, ہر پارٹی میں کچھ لوگ اس موقف سے اتفاق نہیں رکھتے تو وہ لڑائی کر رہے ہیں. اب جب وہ لڑائی کرتے ہیں, فوج پہ حملے کرتے ہیں یا کسی سرکاری ادارے پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ نام تو طالبان کا ہی استعمال کرتے ہیں.
یہ چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ احساس ان کو بھی ہے، اور آپ لوگوں نے یہ نقطہ ان کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے کہ بار بار گروہوں کا کیا ہوگا؟ بار بار اٹھایا ہے انہوں نے ہمیں. آخر میں پھر یہی بات ہماری طے ہوئی تھی، کیونکہ ہماری ان کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو دوسری ملاقات میں جب ہم نے یہ بات تفصیل سے کی تو ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ دیکھیں اگر ہم کوئی کارروائی کریں گے کسی بھی ادارے کے خلاف یا فوج کے خلاف یا پولیس کے خلاف ہم نے کی ہوگی تو ہم ایک پریس ریلیز جاری کریں گے اور اس میں اس کو اون کریں گے، ہم ذمہ داری لیں گے، اور جو ہماری نہیں ہوگی اس کی ہم مذمت کریں گے. یہ فیصلہ ہوا. اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ ملک لیاقت پر حملہ ہوا دیر میں، ہمارے پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے. میری خود طالبان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی. اسی رات کو میں نے ان کو فون پہ پوچھا کہ یہ کیا ہوا، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا. اگلے دن انہوں نے اس کی تردید کر دی. ان کی وہ آ گئی تھی، تردید بھی آ گئی. میں نے ان کو کہا کہ تردید آپ کی طرف سے پھر آنی چاہیے. تردید آئی. اس طرح کئی اور واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں ان کی طرف سے تردید آئی ہے. اب حالیہ دنوں میں قرم ایجنسی میں جو واقعہ ہوا اس کو، اور یہ جو سوات میں جو دھماکہ ہوا ہے کل، اس میں اس کی انہوں نے ذمہ داری لی ہے. تو یہ ہماری وہی بات جو ان کے ساتھ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ کریں گے، بتائیں گے آپ کو کہ یہ ہم نے کیا. اور ہمارا ان کے ساتھ یہ بھی ایک کلیئر سا وہ تھا، ہمارا موقف تھا کہ اگر آپ کارروائی کریں گے تو آپ کے خلاف ہماری ادارے بھی کارروائی کریں گے. اس صورتحال میں بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی اگر راستہ بند ہو جاتا ہے، ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، گورنمنٹ کیا سمجھتی ہے یا ریاست کیا سمجھتی ہے، افغان طالبان کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات جب آپ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کرتے ہیں تو کوئی آسان عمل نہیں ہوتا. اس میں پریشرز بھی بڑے ہوتے ہیں، آپ کے اپنی تنظیم کے پریشر ہوتے ہیں، اپنے اداروں کے پریشر ہوتے ہیں. ادھر سے مثلا میں تحریک طالبان کی بات کر رہا ہوں، تحریک طالبان کے بڑے بڑے رہنماؤں کا بھی یہ اندازہ مجھے لگتا ہے کہ ان پر اپنے لوگوں کا پریشر ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو بات چیت کے مخالف ہیں، وہ بھی ان پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ بات چیت نہ کریں. دوسری طرف آپ دیکھ لیں روز مجھے جتنا پریشر برداشت کرنا پڑ رہا ہے اپنے میڈیا سے، میڈیا بغیر کسی ریسرچ کے الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. جی آپ لوگوں نے تو ان کو ایک علاقہ دے دیا، آپ نے تو یہ کر دیا. کئی اینکرز کے ساتھ بحث مباحثہ روز چل رہا ہوتا ہے، اس کا بھی پریشر. میں اپنی ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں کہ جتنا پریشر ہم برداشت کریں. ہمارے خلاف لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں، کچھ سیاسی پارٹیوں کے لوگوں نے صوبائی اسمبلیوں میں تقریریں تک کر کے مجھے اٹیک کیا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مذاکرات کرنے والے، بات چیت کرنے والے. تو یہ پریشر ہر طرف ہوتے ہیں، ہم پہ بھی ہیں ادھر بھی ہیں. فوج پر کتنی تنقید ہوتی ہے کہ آپ نے مذاکرات کیوں شروع کیے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پریشرز اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن مذاکرات کا سفر پھر بھی جاری رہنا چاہیے، جاری ہے. ابھی تک انہوں نے فائر بندی کی تو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن مذاکرات کا عمل انہوں نے ابھی بند نہیں کیا. صاحب دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذاکراتی عمل اس وقت پاکستان میں وہ واحد معاملہ ہے کہ جس میں پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی پارٹیاں یکساں موقف رکھے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. لوکل سطح پر مختلف پارٹیوں میں بھی جس طرح مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف خیالات کے، کچھ لوگ فیور میں ہوتے ہیں، کچھ اگینسٹ ہوتے ہیں. بعض پارٹیوں کا موقع بڑا واضح ہے، بعض کا واضح ہی نہیں ہے. مثلا وفاقی حکومت میں اس وقت پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کی حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے. لیکن اور وفاقی حکومت نے مذاکرات کے اس عمل کو سپورٹ کیا ہے کہ اس کو یہ جاری رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. قومی اسمبلی کی قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے بریفنگ ہوئی، اس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ مذاکرات جاری رکھیں، اور بلکہ یہاں تک کہا کہ ہم اس قومی سلامتی کمیٹی کے ساتھ ایک اور کمیٹی بنائیں گے جو آپ کے ساتھ مذاکراتی عمل میں شریک ہوگی، آپ کے ساتھ بات چیت کرے گی، ان سے ملاقات بھی کرے گی، سب کچھ کرے گی. یہ اور بات ہے کہ اسپیکر صاحب نے ابھی تک یہ پارلیمانی کمیٹی ہوگی، یہ نہیں پارلیمانی، یہ پارلیمنٹ ہی کی کمیٹی ہوگی، اس میں تمام پارٹیوں کے نمائندے ہوں گے. یہ فیصلہ ہوا تھا، لیکن ابھی تک اس پر اسپیکر نے خود عمل نہیں کیا. وہ کمیٹی ابھی تشکیل نہیں دی، اس کے نام نہیں دیے. اگر ہوتے تو وہ بھی مذاکرات میں شامل ہوتے. لیکن جیسے میں نے کہا پی ڈی ایم کی جماعتیں کہتی تو ہیں کہ ہم مذاکرات کے عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جب انفرادی طور پر ان کی پارٹیوں سے بات کی جائے تو کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی سپورٹ کرتا ہے. ہماری پارٹی میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو شاید مذاکرات کے اس عمل سے خوش نہیں ہیں. جب اتنی کنفیوژن ہے تو پھر مذاکرات کی کامیابی کے کیا امکانات ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سوال کے جواب کو میں اس طرح سے دوں گا کہ پھر ہمارے پاس اور کیا آپشن ہے. اگر ہم مذاکرات کا عمل صرف اس بنا پہ روک لیتے ہیں کہ فلاں نے میرے خلاف تقریر کر دی، یا فلاں نے مجھ پر میڈیا میں اعتراض کر دیا، یا فلاں اینکر نے مذاکرات کے خلاف بات کی، تو کیا ہم مذاکرات کو روک دیں؟ اگر ہم مذاکرات کو روک دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس ایک آپشن پھر صرف جنگ ہے. تو جنگ تو ہم 20 سال سے لڑ رہے ہیں، اور ہم نے جنگ کے نتیجے میں کتنی جانیں گنوائیں،
اور کیا کچھ نہیں کیا. امن تو قائم ہوا ہے لیکن امن بزور بندوق قائم ہوا ہے. اب اگر اس امن کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہم مذاکرات بھی کریں تاکہ وہ بندوق کی ضرورت کبھی بھی پھر نہ پڑے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو قومی جو میچور قومیں ہوتی ہیں وہ مذاکراتی کے ذریعے بات کرتے ہیں. امریکہ 20 سال تک افغانستان میں جنگ لڑتا رہا لیکن دوحہ میں 18 مہینے کے مذاکرات کے بعد برطانیہ نے شن فین اور اس کے ساتھ جو ہے آئرش ریپبلکن آرمی کے ساتھ کئی سال جنگیں لڑیں, کئی 1923 سے جنگیں جاری ہیں لیکن آخر میں انہوں نے بھی مذاکرات کیے. تو جنگیں تو مذاکرات کے نتیجے میں ہی ختم ہوتی ہیں. اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے اور لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر لڑتے رہیں. کیا واقعی انضمام کو ریورس کیا جا رہا ہے؟ ابھی تک تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ ان حالات میں اس قسم کا کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ایون کوئی پروسیس شروع ہے. اگر ہم ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاہدہ کریں گے اینڈ میں جب جائے گا وہ وقت آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس میں تھرو جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ متعین کیا جائے گا اور حکومتیں جب اس نتیجے پہ پہنچیں گی تو اس وقت تک ایک پراپر میکینزم تشکیل دیا جائے گا. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ میں بیٹھ کے معاہدہ کر لوں یا کوئی اور کر لے. کوئی اور جرگہ جائے گا؟ کوئی اور پروگرام ہے پائپ لائن میں؟ جولائی کے آخر میں اور اگست کے شروع میں ہمارا کابل میں پھر ایک دور ہوا, وہ بھی 3 دن کا دور تھا, اس میں بات چیت ہوئی اور اس کے بعد یہی فیصلہ ہوا تھا کہ بعد میں بھی ہم بات چیت کریں گے لیکن فوراً ادھر جو ہے کابل میں وہ ڈرون حملہ ہو گیا جس میں ایمن الظواہری کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. اس نشانہ بنانے کے بعد تھوڑے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تھوڑی تلخی پیدا ہوئی تو اس وجہ سے وہ مذاکرات کا عمل تھوڑا رک گیا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں سیلاب اور یہ جو صورتحال ہے اس نے بھی معاملات کو تھوڑا کمپلیکیٹ کر دیا اور کچھ کارروائیاں ایسی ہوئیں سوات میں اور ادھر ادھر جن کے نتیجے میں ہماری آپس میں ایک مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوئی ہیں. تو اب انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارا تو راستے تو کھلے ہیں مذاکرات کے لیے, تو ابھی کوئی دروازے بند نہیں ہوئے. ایٹ لیسٹ ان کی طرف سے بھی کوئی ہمیں ایسا پیغام نہیں آیا کہ وہ مزید مذاکرات نہیں کریں گے اور ہماری طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی. تو مجھے یقین ہے کہ کچھ دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ہماری کوئی سیٹنگ ہو. میرا اپنا خیال, میری ذاتی رائے تو یہ کہ بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونا چاہیے ان کے ساتھ تاکہ ہم یہ جو موجودہ ٹینشن کی صورتحال پیدا ہوئی ہے, دھماکے اور یہ حملے ہوئے ہیں, ان پہ بھی بات کی جا سکے. اگر آپ نے اوور آل بڑے مقصد کے لیے کام کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو راستے میں رکاوٹ کے طور پہ نہیں رہنا چاہیے, ان کا حل نکالنا چاہیے. وہ جو 3% اضافی کا فیصلہ ہوا تھا, وعدہ ہوا تھا وفاقی حکومت نے, آپ کے جو وفاقی حکومت تھی انہوں نے تو اپنا حصہ ڈالا. اب یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو نئی وفاقی حکومت آئی ہے وہ 3% اضافی کے معاملے میں وہ کہاں کھڑی ہے, پنجاب حکومت کہاں کھڑی ہے اور ساتھ میں باقی 2 صوبوں کی حکومت کہاں کھڑی ہے, اور اس حوالے سے کوئی رابطے ہوئے ہیں صوبائی حکومت کے اس معاملے میں؟ دیکھیں جو کمٹمنٹ فاٹا کے انضمام کے وقت ہوئی تھی وہ کمٹمنٹ تو اس طرح سے آنر ہونے کی کوشش تو کی جاتی رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے آنے کے بعد اس کمٹمنٹ کو بری طرح سے وائلیٹ کیا ہے. وہ اس طرح سے کیا ہے کہ ابھی جو ہمارا جون میں جو بجٹ آیا اس میں وفاقی حکومت نے ہمیں پیسے دینے تھے اور یہ کمٹمنٹ تھی کہ وہ فاٹا ہی کے لیے استعمال ہوں گے, کیونکہ فاٹا کی جو ترقیاتی کام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور جب تک ہم وہ کام نہیں کریں گے اور وہ رقم وہاں خرچ نہیں کریں گے تو فاٹا کو ہم پاکستان کے دیگر علاقوں کے لیول پر لا نہیں سکتے. تو وہاں پر کافی ترقیاتی کام اب اس وجہ سے رک گئے کہ حکومت نے تقریباً کوئی 25 ارب روپے کے قریب 25 بلین جو ان کی طرف بنتے تھے اور جو انہوں نے دینے تھے وہ انہوں نے نہیں دیے, جس کا نتیجہ اب یہی نکلے گا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اب باقی ترقیاتی کاموں کو روک کر وہ وہاں پر یعنی ترقیاتی عمل کسی نہ کسی جگہ تو متاثر ہو جائے گا. متاثر ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, اور اوپر سے خیر سیلاب بھی آ گیا, اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اوور آل نقصان ہو گیا. تو یہ تو ایک الگ, لیکن بہرحال یقیناً کمٹمنٹ اس پر کام جاری ہے, ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں, لیکن وفاق کی طرف سے کمٹمنٹ نہیں آنا رہا. ناظرین, آپ نے سنا جس طرح کے مذاکراتی عمل کے حوالے سے بیرسٹر محمد علی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے جتنے مسائل ہیں, خاص طور پر یہ جو بدامنی کی لہر ہمیں بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے, یہ تمام معاملات بات چیت کے ذریعے سے سلجھ جائیں اور وطن عزیز دوبارہ سے امن و خوشحالی کا گہوارہ بن جائے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ہاں امن کو استحکام نصیب فرمائے, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.